میری بیوی شازیہ مانو کو اس قدر چاہتی تھی کہ اکثر وہ اسے ہمارے گھر میں رہنے کے لیے بھی لے آتی۔ مانو بھی خوشی خوشی آ جاتی اور پھر ہمارے گھر میں جیسے رونق ہو جاتی۔ شادی کے 1 سال بعد شازیہ کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی آئی تو مانو کا دل ہمارے گھر میں اور بھی زیادہ لگنے لگا۔ کبھی شازیہ مانو کو بلا لیتی، کبھی مانو کے بابا آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑ کے چلے جاتے۔ مجھے نہ ہی کبھی اس کے آنے پہ اعتراض ہوا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس کی کسی بات کو ٹالا تھا۔ وہ جو کہتی تھی میں فوراً پورا کر دیتا۔ میرا ماننا تھا کہ اب میری ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں ہیں، ایک وہ بیٹی جسے شازیہ نے پیدا کیا اور ایک مانو جو شازیہ کے لیے چھوٹی بہن سے کہیں زیادہ اولاد جیسی تھی۔ میرے گھر میں میرے علاوہ میرا چھوٹا بھائی اور میری اماں بھی تھے۔ ان دونوں کو بھی مانو کے آنے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ معصوم سی تو تھی۔ پھر ہر کوئی اسے ہمارے گھر کا ہی فرد سمجھنے لگا تھا، کیونکہ بہت کم عمری میں اس کا ہم سے تعلق جڑا تھا، اس لیے غیروں والی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ وہ آتی تو میری بیٹی بسمہ کے ساتھ خوب کھیلتی کودتی۔ خدا نے ہمیں بس ایک ہی بیٹی دی تھی جسے ہم نے نازوں کے ساتھ پالنا شروع کر دیا۔ میری شادی کے 2 سال بعد اچانک ہی میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی اچانک موت نے شازیہ اور مانو کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ باپ کے سوا ان کا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میری ساس بھی بہت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف سے گزر کر رہی تھی۔ میں نے ایسے وقت میں مانو کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ایک باپ کی طرح اس کے سر پہ رہوں گا۔ میں نے اپنی ساس کے گھر کا خرچہ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ میں اپنی ساس کا بھی خیال رکھتا، مانو کی بھی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مجھے احساس رہتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ میں فوراً پورا کر دیتا۔ اس کے باپ کے انتقال پہ میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اسے ہر حال میں نبھا رہا تھا۔